मसीह यसु के जलाली और बाबरकत नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफा फिर से आप तमाम प्यारे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को प्रोग्राम फजल इलाही के अंदर खुशामदीद कहता हूं। मेरा दिल मसीह की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, सबसे बढ़ के इस बात के लिए कि उसका फजल हमेशा हम पर रहता है। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मुआ। उसने उस वक्त हमें अपने गले से लगाया जब हम गलाजत की हालत में थे, बुरी आदत के अंदर थे, गुनाह की हालत में थे, और उसने हमको जो उससे बहुत दूर थे, इतना दूर थे कि शायद हम खुदा को देख ही नहीं पा रहे थे, जब हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे, उस वक्त उसने हम पर निगाह की। उस वक्त उसने अपना ध्यान, अपनी तवज्जो हमारी तरफ मरकूज की और हमें उस गुनाह, उन गलतियों, उन गुनाहों, उन गुमशुदगियों की हालत में से उसने निकाला और आज हम उसके नाम से मुंसलिक हैं। कितनी बड़ी ये बरकत है मेरी बहनों और भाइयों कि खुदावंद यसु को हम जानते, मानते और उसके ईमान में कायम है। खुदावंद हमें हर तरह की बख्शिश से, हर तरह की नेमत से आसूदा करता है और तवक्को हमसे सिर्फ इतनी करता है कि हम अपना आप उसे पेश कर दें। और यही आज के प्रोग्राम का मौजू है। खुदावंद हमें बुला रहा है, खुदावंद हमें अपने करीब लाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी कुर्बत का, उसकी प्रेजेंस का, उसकी मौजूदगी का तजर्बा अपनी जिंदगी में ना सिर्फ करें बल्कि रखें। ये हर रोज हमारी जिंदगी के अंदर हो। आज जितने जवान बहन भाई हमें देख रहे हैं, मैं आपसे बिलखसूस मुखातिब हूं, और मुखातिब इसलिए हूं क्योंकि मैं और ग्रेस नेटवर्क आपके लिए फिक्रमंद रहता है। इसलिए क्योंकि खुदावंद ने हमें इस कलील वक्त में अपने नाम के लिए और अपने नाम की खातिर बुलाया है। खुदा की बड़ी सारी तवक्कुआत हैं। आसमान, किसी बुजुर्ग खादिम ने कहा कि वी आर द मूव ऑफ गॉड, हम खुदा की जुम्बश हैं जमीन पर। जब हम चलते हैं आसमान हमारे साथ चलता है, जब हम बोलते हैं आसमान हमारे हक में गवाही देता है, जब हम चलते हैं तो खुदा खुद हमारे साथ चलता है। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे दो बहुत ही प्यारे भाई, दोस्त और हम खिदमत साथी मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं रेवरेंड परवेज एम आसिफ साहब की, और उनके साथ उनके छोटे भाई और मेरे प्यारे भाई पास्टर अफजल मसीह साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में है। आपका ताल्लुक सेवियर ग्लोबल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। बड़ी ही खूबसूरत खिदमत कलीसियाई सतह पर, बिशारती सतह पर आप कराची में और पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, और मैं हमेशा ही दिल से इनका शुक्रगुजार और ममनून रहता हूं, क्योंकि जब कभी हम इन्हें पुकारते हैं तो ये हमारी सुन लेते हैं और हमारे साथ खड़े होते हैं ईमान में, खुदा के काम में, इंजील की वसअत और बिशारती तमाम कैंपेन्स के अंदर। सो मेरे लिए ये बड़ी खुशबख्ती है कि आज मेरे दोनों भाइयों ने, रेवरेंड परवेज एम आसिफ साहब और पास्टर अफजल मसीह साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हमारे गेस्ट की तरफ चलते हैं। पाजी साहिबान, मैं आप दोनों भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। इससे पहले कि हम कोई भी बात करें, सेवियर ग्लोबल चर्च कैसा है और इन दिनों में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं पास्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें मदऊ किया, यहाँ पर आने की दावत दी ताकि अपनी आवाज़ को जो है वो नौजवानों तक, ग्रेस नेटवर्क के नाज़रीन तक पहुंचा सके। सो मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरे नंबर पर जो आपने बात की कि सेवियर ग्लोबल चर्च ऑफ पाकिस्तान का काम कैसे चल रहा है, सो खुदावंद के फजल से सेवियर ग्लोबल चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है, हमारा जो मोटिव है और जो हमारा स्लोगन है वो ये है कि गो मेक डिसाइपल। और हमारा जो चर्च है सेवियर ग्लोबल, यानी हमने इसकी जो बुनियाद रखी है, इसका मकसद और इसका जो फोकस है वो ये है कि यीशु मसीह को हमने पेश करना कि यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है, और हम अपने नौजवान लोगों को तैयार करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और अपने इस चर्च के प्लेटफॉर्म पर, और उनको ट्रेन करके हम भेजते हैं कि जाओ और शागिर्द बनाओ। वाह। क्योंकि
اس چرچ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اور وہ اسی بنیاد پر ہم نے اس کی بنیاد رکھی کہ ہم نے غیر قوموں کو خدا یسوع مسیح کے پاس لانا ہے اور بہت سارے لوگوں کو شاگرد بنانا. تو ہمارا جو سیویئر گلوبل چرچ ہے، اس کے جو یوتھ ہے، اس کے جو نوجوان ہیں، اور یہ کام کرتے ہیں شاگردی کے اوپر کہ شاگرد بنانے ہیں. اور یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہ کہا کہ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ، اور یہ ہمارا موٹیو ہے اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں. حال ہی میں یہ فرائیڈے کو اور سیٹرڈے کو ہم نے ایک بہت بڑا کیمپ کیا، اس میں ہم نے نوجوانوں کو ٹرین کیا، اور پھر ہم نے خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے پاکستان میں خدا کی بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے ہم نے ان کو بھیجا. اور وہ نوجوان جو ہیں جو میری بیٹی کی قیادت میں کام کر رہے ہیں، اور خداوند کے فضل سے وہ لوگ جو یسوع مسیح کے بارے میں ابھی تک نہیں جانتے، جن کو یسوع مسیح کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں ہے، تو سیویئر گلوبل چرچ آف پاکستان جو ہے، اس کی یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ وہ لوگ جو تاریکی میں ہیں ان پر نور چمکے، اور وہ لوگ جو نا امیدی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے امید بن کر یہ جو ہمارے چرچ کے لوگ ہیں وہ جائیں. کیونکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کی جو واحد امید ہے وہ کلیسیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کلیسیا کہہ دیں تو یہ ہوگی کہ ہر ایک، لیکن میں اس کو اسپیسیفک یہ لیتا ہوں کہ سیویئر گلوبل چرچ آف پاکستان کی یہ رویا ہے کہ یہ کلیسیا جو ہے سیویئر گلوبل یہ لوگوں پر ظاہر ہو، کیونکہ دنیا جو ہے وہ خدا کے بیٹوں یعنی بیٹیوں نوجوانوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہیں. اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو جانے بغیر اس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں. تو میں اس کو پر سب اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر ہمارے ارد گرد یسوع مسیح کو جانے بغیر لوگ مر جائیں گے تو ان کے گناہ کی باز پرس جو ہے، ان کے خون کا بدلہ جو ہم سے لیا جائے گا. اس لیے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں، یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں. بغیر جانے اگر کوئی مر جاتے تو وہ بے قصور ہے، اگر جانے بغیر وہ مرتے تو وہ قصوروار ہوں گے اور ہم بری ہو جائیں گے. تو دن رات ہم اسی لگن میں رہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. اور سیویئر گلوبل چرچ پاکستانی جو مومنٹ ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا اپنا حصہ ڈالتی ہے تاکہ اس مومنٹ کو جو ہے وہ بڑھایا جا سکے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں شریک کیا جائے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں رکھا تھا کہ ہم اس کی بادشاہی کو پاکستان میں قائم کر سکیں. تو یہ ہمارے چرچ سیویئر گلوبل چرچ آف پاکستان بڑی خوبصورت رویا، بڑی خوبصورت رویا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ کے چرچ کی بات نہیں، یہ مسیح کا اپنا دل ہے کہ اس کے نام سے لوگوں کو شاگرد بنایا جائے. پاسٹر افضل صاحب، میں آپ کی اور ہمارے تمام ناظرین کے لیے یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم آج کے اس موضوع پر جو آپ کی کلیسیا کی ایک بڑی مین کام ہے، آپ کی رویا کا ایک بڑا اہم حصہ ہے نوجوان اور نوجوانوں کی. اور آپ نے جیسے اپنی بیٹی کا ذکر کیا کہ ان کی قیادت کے اندر بہت سارے نوجوان ابھی ارشاد اعظم کی تکمیل میں اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں. آیت واس کی کتاب اور اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 9ویں اور 10ویں 2 آیات مبارک ہیں. میں آپ تمام کے لیے پڑھتا ہوں جو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. لکھا ہے، اے نوجوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. لیکن یاد رکھ کے ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑک پن اور جوانی دونوں باطل ہیں. خداوند کے کلام کا پڑھا
اور سنا جانا آپ تمام کے لیے برکت کا سبب ہو, اور آپ میرے ساتھ مل کر کہہ سکتے ہیں آمین. آمین. پاسٹر افضل, کمنگ ٹو یو, آپ خود زبردست خادم ہیں اور بڑی طویل وقت سے خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور میں آپ کی خدمت سے بخوبی واقف ہوں اور پادری صاحب کی, اور ڈیفینیٹلی, لیکن میں ضرور یہ بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ جگہ جگہ جاتے ہیں, ایون آپ قبائل کے اندر بھی جاتے ہیں, آپ دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں, دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں, اپنی کلیسیا کے اندر خدمت کر رہے ہیں, میجر چیلنج آج نوجوانوں کے ساتھ کیا درپیش ہے جس کے سبب سے وہ خداوند سے دور بھاگتے جاتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر. میں گریس ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے تمام ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے عظیم خادم جو کہ نوجوانی کے ایام سے خداوند کی خدمت میں ہیں, میں اکثر اس بات کا برملا اظہار بھی کرتا ہوں کہ اگر نوجوانوں کو خداوند کے عرفان میں بڑھنا ہے, اس کے جلال کے لیے بڑھنا ہے, تو اپنی دنیاوی انسپائریشن میں سے ایک انسپائریشن جو ہے خداوند کے نوجوان خادم پاسٹر دانش پیٹر صاحب بھی ہیں. بھائی کی خدمت سے واقف ہوں کہ خداوند نے اپنے بندہ کو مختصر عرصہ میں 3-4 سالوں کی بات کرتا ہوں, میں نے جو ان کو دیکھا ہے تو خداوند نے خوب برکتوں سے نوازا ہے. جیسے کہ بائبل مقدس میں جو حوالہ سامنے رکھا گیا سر, اس کے مطابق میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے جو اس دور میں بڑا چیلنج ہے وہ کلام مقدس کے مطابق بھی ان کی لسٹ آف باڈی ہے اور لسٹ آف آئی ہے, یعنی آنکھوں کی خواہش ہے اور جسم کی خواہش ہے. یہ بنیادی ایک اہم بات ہے, یہ 2 اہم باتیں ہیں. میں نے کسی خداوند کے عظیم خادم سے, ہمارے استاد تھے پروفیسر ایمینوئل جی ایم صاحب, وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 90 سے 95% گناہ جو ہے ہم اپنی آنکھ سے کرتے ہیں. تو نوجوان جو ہے وہ اپنی لسٹ آف آئی یعنی آنکھ کی خواہش اور جسم کی خواہش کے باعث جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور کلام اقدس میں بھی لکھا ہوا کہ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش رہ, اپنا جی بہلا, جیسے تو چلتا ہے اس میں چل, لیکن ایک بات تو یاد رکھ کے ان باتوں کے لیے تجھے خداوند کی حضور میں جواب دہ ہونا ضروری ہے. نوجوانوں کے لیے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوانی ہے یہ مختصر وقت کے لیے کلام اقدس کے مطابق, اگر ہم اس کی 11ویں-12ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں باطل ہیں, یہ مختصر عرصہ یعنی یہ بالکل ختم ہو جائیں گی. لیکن جب تک ہم اس زمینی زندگی پا رہے ہیں, اگر نوجوانی کے ایام میں ہیں, تو ہمارے بدنوں سے ابلیس کو جلال نہیں ملنا چاہیے بلکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملنا چاہیے. میں خود نوجوانی کے ایام میں, ہمارے چیئرمین صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جب ہم نے خود سیمنری میں حصہ لیا تو میں یہ پادری نہیں بننا چاہتا تھا. میں نے بھائی کو بھی کہا اور اپنے سر کو بھی جو سیمنری میں تھے ان کو کہا کہ میں پادری نہیں بنوں گا لیکن خداوند کے کلام کو جانوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میں یہاں پر موجود ہوں تو خداوند کے منصوبہ کے مطابق تھا کہ میں سیمنری میں جاتا. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نوجوانی کے ایام سے خداوند مجھے مختلف طریقے سے استعمال کرتا ہے, درس و تدریس کے لیے بھی استعمال کرتا ہے, یہ دنیاوی تعلیم کی بات کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ خداوند نے مجھے ان لوگوں کے درمیان میں رکھا ہے, نوجوانی کے ایام سے ان لوگوں کے درمیان میں رکھا ہے جو مسیحی نہیں ہیں. میں نے بہت عرصہ پادری صاحب کوشش کی میں باہر جاؤں, بہت عرصہ میں نے لاکھوں پیسے بھی ضائع کیے, میرے بہت سے بھائی جو ہیں مجھے جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں نہیں جا سکا. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند مجھے یہاں ملک پاکستان میں ان لوگوں کے درمیان میں اپنے کلام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. بعض اوقات ہمارے منصوبے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن خداوند کے منصوبے ہمارے لیے اور ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ خداوند کا یہ عظیم اتم منصوبہ ہے کہ اس نے مجھے غیر قوموں میں رکھا تاکہ اس کے نام کو عزت اور جلال دوں. یہ بڑی بات ہے. پر صاحب آپ نے 2 باتوں کا ذکر کیا, آنکھ اور بدن کے جو لسٹ ہے, خواہشات ہیں. آئی تھنک سو کہ جو انسان ہے اس کی خصلت ہے, اس کے اندر بہت ساری خصلتیں ہیں, اور ان میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ وہ
प्लेजर ढूंढता है, अपनी ज़िंदगी के लिए आसानियां दरियाफ्त करता है, अपनी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो जो उसके बदन को सुकून चीज़ दे रही है उसकी तलाश के अंदर होता है। कई लोग आज दुनिया के अंदर रुपयों में अपना सुकून तलाश कर रहे हैं, कई लोग हैं जो रिश्तों में सुकून तलाश कर रहे हैं, कई लोग हैं जो अपने मे बी के हवस को पूरा करने को समझते हैं कि इससे हमें सुकून मिलेगा। लेकिन हकीकत तो ये है, मसीह खुदावंद की जुबानी उससे कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ, अपना सुकून देता हूँ जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि दुनिया के पास है नहीं। पास्टर परवेज कहते दुनिया के पास है ही नहीं ये वाला सुकून जो खुदावंद यीशु मसीह हमें दे सकता है। तो क्यों ना दुनिया को छोड़ा नहीं जाए। दुनिया में हम हैं लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं, हम दुनिया में हैं, हम दुनिया के लिए हैं लेकिन हम दुनिया में से नहीं हैं। हमें जी सर इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ और ग्रेस टेलीविजन नेटवर्क के तमाम व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ। यस, ये हमारी कुछ जिस्मानी ज़रूरियात हैं लेकिन इनके पीछे हमें भागना नहीं चाहिए। कलाम अक़दस के मुताबिक ये अगर हम खुदावंद की आसमान की बादशाही की तलाश में होंगे तो ये चीज़ें जो हैं हमें मिल जाएंगी, हमें इनाम के तौर पर मिल जाएंगी। और फिर जो इब्लीस है जो कि धोखेबाज है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से नौजवानों पर काम करता है, नौजवानों के लिए ये इस तरह की उनकी कमज़ोरियों को सामने रखता है। वो माली सूरत में हो सकते हैं, वो आँख की जो मैं कह रहा हूँ कि ख्वाहिश है, जिस्मानी ख्वाहिश है या जिनसी ख्वाहिश है, उसके पीछे भी उनको वरगलाने की कोशिश है। इब्लीस के दो धोखे हैं, नौजवानों के लिए भी और बड़ों के लिए भी मैं कहता हूँ। वो एक तो कहता है कि गुनाह कर लो, इसका बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद जब गुनाह कर चुकते हैं तो वो कहता है अब आपकी बचत नहीं, अब आप मरेंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके लिए, दोनों बातों के लिए वाज़ेह पैगाम देती है कि सादिक 7 के 70 बार भी गिरे तो खुदावंद उसे खड़ा करता है। यही उसका फजल है कि हमारे लिए अभी भी मौके का दरवाजा खुला है। पास्टर परवेज, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ और चूंकि खुदावंद ने आपको एक बड़ा, और ये जवानी अभी भी आप जवान ही हैं, मुझे गलत ना लीजिएगा, लेकिन अब चूंकि आप एक मैच्योर एज के अंदर हैं जहां पर बंदा खड़ा होकर कहता है कि यार जो कुछ देखना था करना था, आई हैव डन इट। और अभी बहुत सारे नौजवान हैं जो आपकी सरबराही में परवान चढ़ रहे हैं, खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, इवन उसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं। इन सारे तजर्बात के अंदर आपकी नज़र में आज अगर कोई ये बंदा कहता है कि हाँ मैं जवान हूँ लेकिन अभी मेरे पास बड़ा लंबा वक्त है, अभी मेरे पास इतने साल बाकी हैं ज़िंदगी के, और ऑब्वियसली लोगों के पास तो प्लान बहुत सारे होते हैं ना, कहते हैं कि कोई बात नहीं अभी मैं ये कर लूँ, इसके बाद मैं वो कर लूँगा जो खुदा की राह में चलना है और वगैरह वगैरह वगैरह। आपकी नज़र में कितना इम्पोर्टेंट है कि जवान अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे या खुदावंद में चले? क्या वो 50 साल, 55 साल, 45 साल, 60 साल का होकर खुदा को अपना दे? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं 18 साल का था, कराची में मैं फैसलाबाद से आया और यहाँ पर मैंने खुदा यीशु मसीह को 18 साल की उम्र में मैंने कबूल किया और मैं उस वक्त तक कमारा था और जवानी में मैंने अपना आप खुदावंद को दिया। और उस वक्त भी लोग कहते थे, मेरे रिश्तेदार कहते थे, मेरे दोस्त कहते थे कि अभी आपने शादी नहीं की, आपने ये कौन सा रास्ता अपना लिया, आप किस राहों पर चल पड़े। रिश्तेदार भी ये कहते थे कि बगैर शादी के खुदावंद को जिंदगी दे दी। तो मैं ये कहता था कि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि मुबारक है वो शख्स जो जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद करता है। सो मुझ पर बड़े हमले होते थे, यानी लड़कियों के हमले होते थे, अभी इस मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले करता था। लेकिन मैं आपके टीवी के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि मैंने आज़म बस्ती में कदम रखा था, गली नंबर 1, फिर ज़िया कॉलोनी हम शिफ्ट हुए और आज़म बस्ती से ज़िया कॉलोनी तक का ना मेरी लाइफ में कुंवारेपन में कोई इल्ज़ाम है ना अब तक है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और मैंने जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि हम दुनिया में तो हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं, तो मैं इस तरह से इस चीज़ को बयान करता हूँ कि बेशक
ہم دنیا میں ہیں، ہم کمل کے پھول کی طرح ہیں. جیسے کمل کا پھول ہے وہ اس کی جڑیں کیچڑ میں گندگی میں ہے، لیکن وہ اپنی خوشبو جو ہے وہ باہر رکھتا ہے. بے شک ہم اس غلیظ دنیا میں رہتے ہیں، گناہ آلود دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہر نوجوان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ رکھے، اپنی خوشبو کو الگ رکھے. واہ، خوشبو کو، اور بڑی خاص بات ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر کیا ہو، تمجید ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں ایسا پیش کرنا ہے کہ کوئی ہماری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے. حقارت کب ہوتی ہے؟ جب ہم ابلیس کے ہاتھوں میں ہم بک جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ برائی میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، پھر ہماری حقارت ہوتی ہے. پطرس تو کہتا ہے کہ غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو. یہ نوجوانوں کے لیے ہے، غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں کا وہ تجھ پر الزام لگاتے ہیں اور وہ ملاحظہ کے دن نہ دے کر تمہارے آسمان باپ کی کیا کرے، تمجید کرے، تعریف کرے. الزام کیا لگاتے ہیں؟ مسیح شرابی ہیں. الزام کیا لگاتے ہیں؟ کہ مسیح جو ہے وہ زناکار ہے، اور یہ دو بڑے الزام لگاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر نوجوان نسل اپنے آپ کو ایسا ان کے سامنے پیش کر کے، ہم شرابی نہیں ہیں، ہم زناکار نہیں ہیں، ہم بدکار نہیں ہیں، تو جب ہم اپنے آپ کو ثابت کریں گے تو پھر وہ ہمارے خدا کی تعریف کریں گے، تمجید کریں گے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری پارسا منگنی ہوئی، میں کسی کی باتیں نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا. میری منگنی ہو گئی، اور میں جس گھر میں میری منگنی ہوئی میں میرا سگا ماموں تھا، اور میں اسی گھر میں رہتا تھا. شروع میں تو میں نے منع کیا کہ میں نے نہیں منگنی کروائی، لوگ شاید سمجھیں گے کہ شاید میری لو میرج ہے. میں نے انکار کر دیا. پھر میری دادی اس وقت زندہ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کرنا رشتہ ادھر ہی. 4 سال 5 سال ہماری منگنی رہی، کیونکہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہوتا میں نے 25 سال کی عمر میں شادی کرنی. اور 4-5 سال ہماری منگنی رہی ہے. ہم نے ایک گھر میں رہتے ہوئے کبھی نہ پانی مانگا، نہ اس نے، میری بیگم نے مجھ سے کبھی بات کی. اس وقت منگیتر تھی، اور نہ میں نے کی. آج تو بیگم کہہ سکتے ہیں، آج تو خدا کا شکر کہہ سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا میں رکھتا تھا کہ کہیں میں ابلیس کے شکنجے میں پھنس نہ جاؤں، اور وہ مجھے ٹریپ نہ کر لے. میں خدا کا خادم ہوں، مجھے خدمت میں آگے بڑھنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. میں دنیا کے دھندوں میں اپنے آپ کو نہیں پھنسانا چاہتا. اور یہ میری گواہی ہے. اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کوئی فرشتہ ہے جو ایسا کرتا ہے؟ میرے ساتھی نوجوان کہتے تھے. اور پھر میرے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی، یہ خدمت سے بھاگ جائے گا. اور شادی کے دوسرے دن بھی میں چرچ میں تھا. کیا بات. اور میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم سے وہ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے. جو ہمیں طاقت بخشتا ہے اس میں ہم سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور صرف حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو دنیا سے جو ہے وہ بے داغ رکھنا ہے. یہ بڑی بڑی خاص بات ہے. اور پادری صاحب نے ایک جو بڑی بھائی بات بولی ہے وہ بڑی قیمتی بات ہے. انہوں نے کہا کہ کیچڑ میں ہے اس کی جڑیں کمل کے پھول کی، لیکن جو اس کی خوشبودار حصہ ہے وہ باہر ہی ہوتا ہے. آج نوجوانوں کے اندر بہت ساری خوشبو ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں چونکہ ایک ٹیلی ویژن آفس میں بیٹھتا ہوں تو یہاں پر بہت سارے نوجوانوں سے میری انٹریکشن ہوتی ہے، کالز کے اوپر ہوتی ہے، میرے دفتر میں آتے ہیں، ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، آف دا اسکرین بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں یہ سارے بڑے قیمتی ہیں. ہمارے موجودہ جو خادم ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں. ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر خدا نے ایسی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں. میں پچھلے دنوں ایک لڑکے سے ملا. اب وہ اوبیسلی ایک مائنر لیول کے ڈرگز میں تھا، بٹ جب اس نے باتیں کرنا شروع کی، ایسی دانائی کی باتیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی. اتنا ٹیلنٹڈ بچہ. اور میں
میں اپنے ذہن کے اندر اسے بات کرتے کرتے سوچ رہا تھا، میں نے کہا صرف ایک یہ ڈیفیکٹ اس کے اندر ہے، اور اگر یہ ڈیفیکٹ اس کا ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے تو باقی تو یہ بڑا زبردست ہے. ان کے اندر اتنی خوشبو بھری پڑی ہے، شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن میں یہ دعا کر رہا ہوں، میری یہ دلی دعا ہے کہ ہماری قوم میں اور ہمارے عقیدے میں قائم جتنے نوجوان ہیں، ان ساروں کی خوشبو یوں اس ملک میں پھیلے کہ یہ سارا جو ملک ہے، سرزمین پاکستان ہے، یہ ان کی مہک سے جو ہے وہ خوشنما ہو اور بھری ہو. میں اس آخری آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ضرور ہم آج کے پروگرام میں دعا بھی کریں گے اور چند ایک باتیں اور کریں گے. لکھا ہے پس غم کو اپنے دل سے دور کر، یعنی کہ دکھ کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال. بھائی صاحب، آج غم کیا ہے؟ آج جو دکھ ہے سب سے بڑا نوجوانوں کے اندر، وہ کیا ہے؟ کیا جو آپ نے کہا کہ یہ ٹریپ ہے، پیسے کا ٹریپ ہے، لسٹ کا یعنی کہ جنسی خواہشات کا ٹریپ ہے، اور یہ سارے ہیں. ایون کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو گناہ ہے یہ ہماری ہڈیوں کو گلا دیتا ہے. ہمارے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے اٹس لائک اے بون کینسر. یہ بون کینسر کی طرح ہے جو ہماری ہڈیوں کو گلا دیتا ہے. اور آج عام سا لگتا ہے، مطلب ابلیس نے ایسا مائنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم غلطی کو غلطی سمجھتے ہی نہیں، ہم خدا کی آواز سن کر بھی یوں انسنی کر دیتے کہ بس عام سی بات ہو گئی ہو. آج کے دن جب آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، آپ کسی نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل میں سے کیا بات اس کے لیے نکلتی ہے؟ کیا ٹپ نکلتی ہے، دعا نکلتی ہے، پیغام نکلتا ہے؟ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے گا کہ یہ بچہ کس طرح اپنے آپ کو درست راہ پر لگائے، طریقہ کیا ہے، کس طرح سے وہ کرے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طریقے تو بہت سارے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ غم کی آپ نے بات کی تھی شروع میں، کہ غم دکھ، نوجوان آج اسی چکر میں ہے، اسی کو یہی غم کھاتا رہتا ہے کہ ہر اچھی چیز میری ہو، لڑکی کی جا رہی ہے تو بھی میری ہو، اور کسی کا پیسہ ہو تو وہ بھی میرا ہو، اور میں سب سے زیادہ مالدار ہوں تو میں سب سے زیادہ پیارا بھی میں ہی ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں. تو پار صاحب نے ایک بڑی خوبصورت آیت بولی تھی کہ سب سے پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی تمام چیزیں تم کو مل جائے گی. تو میرا جو موٹیو تھا، میں نے پہلے بھی بات کی، میں کہتا ہوں کہ دولت ایک سایہ ہے. جیسے سایہ آپ کے پیچھے بھاگے گا، اسی طرح دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی. اگر آپ دولت کے پیچھے بھاگیں گے دولت آگے آگے بھاگے گی. اور اگر آپ کو اچھی بیوی چاہیے تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کو خدا کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور دولت بھی آپ کی ہوگی اور پھر اچھی بیوی بھی آپ کی ہوگی، اچھا شوہر آپ کو مل جائے گا. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے سے کوشش نہ کریں، اچھی بیوی کے لیے، اچھے شوہر کے لیے آپ دعا میں ٹھہریں، آپ خدا کی حضوری میں رکھیں، اور خداوند آپ کے لیے اعلیٰ انتظام کرے گا، اور خداوند کرتا بھی ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے پہلے بھاگیں گے جو بعد میں ملنے کی ہے تو پھر ہم نقصان اٹھائیں گے. میں کہتا ہوں کہ نوجوان، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نوجوان ہر اچھی لڑکی، ہر اچھے لڑکے کی صورت اپنے اندر اتار لیتا ہے، جس کو بائبل کی زبان میں شہوت پرستی کہتے ہیں. اور شہوت پرستی جو آپ کہہ رہے بون کینسر، وہ یہ بون کینسر ہے کہ دیکھنا ہے، تصویر دار لینی ہے، اندر اس کو بٹھاتے ساری رات اسی میں سو جانا ہے، تو پھر ہڈیاں نہیں گلنی، کینسر نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. اور یہی نقصان دہ بات ہے. آدمی نوجوان جو ہے، بیٹے ہو یا بیٹی ہو، یہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے ناپاک رکھتے ہیں. اور جب ناپاک ہے تو خدا کیسے کلام کرے گا، خدا کیسے بولے گا. تو میں کہتا ہوں کہ ان سب نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے خدا کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کریں، اور دنیا کی تمام چیزیں ہماری ہو جائیں گی. جب بادشاہی ہماری ہوگی، جب بادشاہ ہمارا ہوگا،
تو جب خداوند بادشاہ ہمارا ہوگا تو پھر بادشاہ کی ساری چیزیں اس کی ہیں، تو پھر وہ ساری چیزیں ہمیں مل جائے گی۔ ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بادشاہ تھا، یہ بڑی فیمس مثال ہے۔ وہ بادشاہ نے دنیا کی تمام چیزیں لا کر اپنی رعایا میں رکھ دی کہ جو جس کو چاہیے وہ اٹھا کر لے جائے، اور ایک لڑکی آتی ہے، وہ چیزیں اٹھاتی ہے، اس کو پسند نہیں آتی، چیزیں اٹھاتی ہے، پسند نہیں آتی۔ بادشاہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے تخت سے، بادشاہ کہتا ہے کہ اس لڑکی کو بلاؤ، اتنی چیزیں اچھی سے اچھی میری سلطنت میں جتنی تھی سب لا کے رکھ دی، اس کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، یہ چیزوں کی توہین کر رہی۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تجھے کوئی چیز پسند نہیں آ رہی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ چیزیں چند روزہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، تو اگر بادشاہ میرا ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں میری تاحیات ہو جائیں گی۔ تو یہ یسوع مسیح کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے، جب بادشاہ ہمارا بن جائے گا، ہم اس کے بن جائیں گے شہزادے شہزادیاں، تو پھر دنیا کی تمام چیزیں ہماری ہیں، اچھی بیوی ہمیں ملے گی، دولت ہمیں ملے گی، گاڑی ملے گی، مکان ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن خدا کی راست بازی اور بادشاہی کو پہلے تلاش کریں۔ کیا بات ہے بھائی صاحب۔ ایک آیت جو یہاں پر پہلے ہم نے پڑھی تھی، وہاں پر ایک لکھا ہے کہ جو جوان اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خدا کہہ رہا ہے کہ جو تیری مرضی وہ کر، جو تیری مرضی ہے وہ کر، یعنی کہ دو قسم کی مرضیاں موجود ہیں، ایک وہ مرضی ہے جو ہماری ہے اور ایک وہ مرضی ہے جو خدا کی ہے، تیسری بھی ایک مرضی ہے لیکن ابھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، جو ابلیس کی مرضی ہے، وہ ہمارے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے، اس کے پاس بھی ہمارے لیے منصوبے ہیں، برائی کے منصوبے، ہلاکت اور موت کے منصوبے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں بھی ہے زندگی اور موت کو دریافت کرنا، زندگی اور موت کو چناؤ کرنا۔ بائبل مقدس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے تیرے سامنے زندگی اور موت دونوں کو رکھ دیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو زندگی کا انتخاب کرے، زندگی کو اپنے لیے لے، نہ کہ موت کو۔ آج بہت سارے، میں آپ کو بتاؤں، میں پتہ نہیں کیوں یہ بات کرنے لگا ہوں، بٹ آئی بلیو کہ یہ خدا کا پاک روح ہے جو میرے دل کے اندر ڈال رہا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں غالباً 6 کالز کنسسٹنٹلی مجھے ایسے لوگوں سے وصول ہوئی ہیں جنہوں نے کہا پادری صاحب ہمارا دل کر رہا ہے، نوجوانوں کی جنہوں نے کہا کہ ہمارا دل کر رہا ہے ہم اپنے آپ کو مار دیں، سوسائڈ کریں۔ ایک تو بہت کراچی کے قریبی علاقے سے تھا نوجوان، اس نے کہا بھائی صاحب میرا دل کر رہا ہے میں ابھی اپنے آپ کو مار لوں، سوسائڈ کر لوں۔ خدا کی مرضی تو ہے پادری صاحب، آج نوجوانوں کے لیے کیا اصلاح آپ کے پاس ہے جو آپ انہیں دے سکیں کہ وہ زندگی کو تلاش کریں یا زندگی کا چناؤ کریں؟ جی پادری صاحب، آپ نے اہم سوال کیا ہے، اور جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے، ہم کیمرہ کے پیچھے بھی ایک بات کر رہے تھے کہ کلیسیائی جو بڑے ہیں ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر آنا چاہیے۔ جو نوجوان خداوند کے خادم ہیں یا نوجوان ہیں جو گلیوں میں آوارہ گھومتے ہیں، وہ ابلیس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کے لیے انسپائریشن کے طور پر سامنے آنا چاہیے اور بچوں کو انکرج کرنا چاہیے، اور جو خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ یہاں میں نوجوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، کلام مقدس میں ہمارے لیے 2 لفظ بہت اہم استعمال ہوئے ہیں، تم دنیا کا نور ہو۔ یہ نوجوانوں، آپ کے لیے یہ بائبل مقدس نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، تم زمین کا نمک ہو۔ یہ دونوں باتوں کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ جیسا کہ پادری صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ کمل کا پھول جو ہے وہ غلاظت میں ہی اگتا ہے، اور آپ دنیا کا نور ہیں، اگر تاریکی میں بھی رہتے ہیں تو ان دونوں کا کوئی میل جول نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اندر جو روشنی خدا نے ہمارے لیے اندر ڈال دی ہے اس سے زندگیوں کو منور کرنا چاہیے، نہ کہ تاریکی ہم پر غلبہ آئے، بلکہ ہماری روشنی جو ہے وہ آدمیوں تک پہنچنی چاہیے اور لوگ اس سے بہرہ مند ہوں۔ اور اسی طرح سے جب ہمیں زمین کا نمک کہا ہے، ہمیں خداوند کے کلام کی لذت کو، ذائقہ کو اپنے اندر رکھنا چاہیے، تاکہ بہت سے لوگ جو ہیں اس سے اپنی زندگیوں کو مزیدار بنانے والے ہوں۔ اس کے علاوہ
नौजवानों के लिए ये बात भी कहना चाहता हूँ कि कलाम अक़दस में बेशक ये बात कही गई, ज़िंदगी मौत खुदा ने इंसान के सामने रख दी हैं। उसी हवाला के मुताबिक कि नौजवान तू अपनी जवानी के अयाम में खुश रह। अच्छाई बुराई, ज़िंदगी और मौत, ये खुदा ने हमारे सामने रख दी। हमें इनका किस चीज़ का इंतखाब करना चाहते हैं। अगर हम हमेशा की मौत मरना चाहते हैं तो फिर हमें मौत का इंतखाब करने की ज़रूरत है, और अगर हम ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो ज़िंदगी के कलाम को अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत बात है, जिंदगी के कलाम को अपने अंदर रखें। ये वो खूबसूरत इस्लाह है जो दुनिया के हीरे मोती गहने और जवाहरातों से ज्यादा कीमती है। मेरे भाई, खुदावंद तुझे अपने पास बुला रहा है, इस बात को जहन में रखिएगा। खुदावंद चाहता है कि आप खूब बढ़ें। खुदावंद ये चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें। खुदावंद की ये मर्जी है। अगर किसी ने आपको झूठ बताया है ना कि खुदा चाहता है कि तू गुर्बत में मरे, खुदा चाहता है कि तू हलाकत में रहे, खुदा मार देने वाला है, गजबनाक है, उसने आपको झूठ बताया है। खुदा रहीम और शफीक और कादर मुतलक है। खुदा आप पर रहम कर चुका है। उसने आपके सामने आज भी जिंदगी और मौत दोनों को रखा है। उसके दिल की डीपेस्ट डिजायर है कि आप अपने लिए जिंदगी को चुन लें, जिंदगी को अपना लें, जिंदगी को जिंदगी में मिला लें, ताकि आपकी जिंदगी में ताजगी के दिन आए, आपकी जिंदगी बरोमंद हो, सरफराज हो, आप खूब बढ़ें, खुदावंद की नजर में भी मकबूल हों और आदमियों की नजर में भी मकबूल हों। ये खुदा की मर्जी आपके लिए है। आप कहीं झूठ के अंदर जिंदगी तो नहीं गुजार रहे। मैं आज इस सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं, कहीं ये जो दुनिया ने आपको धोखा दिया है और झूठ बोला है कि तू काबिल नहीं है, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, ये झूठ है। खुदा ने, पादरी साहब ने कहा आपके अंदर इतनी खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊं। खुदा ने आपके अंदर उन सारे टैलेंट्स को, उन सारी एबिलिटीज को पहले से रख छोड़ा है। क्या आज आप फिर भी बैठे रहेंगे, थमे रहेंगे और उठेंगे नहीं? उठें, राइज एंड शाइन लाइक मॉर्निंग स्टार, सुबह के सितारे की मानद चमकें और खूब दुनिया को मुनव्वर करें, अपना नूर अक़वाम आलम में जरूर बखेरें। खुदावंद आप तमाम को अपनी बरकत से नवाजे। पैसा प्रोग्राम के एंड के अंदर मैं जरूर चाहता हूं कि हम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ भी करें। आपकी रहनुमाई के अंदर बहुत सारी दुआएं दरख्वास्तें बजरिया व्हाट्सएप मैसेजेस, फोन कॉल्स या हमारी वेबसाइट या फेसबुक के जरिए हमें वसूल होती हैं, और मैं जरूर चाहता हूं कि आज इस खास मौजू पर नौजवानों के लिए भी हम दुआ करें और उसके साथ उन सारी दुआएं दरख्वास्तों के लिए भी आपकी रहनुमाई में हम दुआ करें। आए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा उन पाक, खुदा ग्रेस नेटवर्क टीवी के नाजरीन के लिए, खुदा उन नौजवानों के लिए स्पेशली दुआ करता हूँ। खुदा उन हमारी नौजवान नस्ल जो है हर तरह की बुराई से एकदम छूट जाए, बच जाए और एक रहाई पा जाए, नजात पा जाए, तेरी राहों पर चलें, तेरी मर्जी को पूरा करें। और एक खुदा तेरे पीछे पीछे चलें। और एक खुदा तेरी रहनुमाई में जिंदगी गुजारने वाले हों। खुदावंद हर तरह की नशे की लानत, हर तरह की बदी बदकारी, हरामकारी, जनाकारी, बदफेली नौजवानों में से दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और एक खुदा जितनी भी एक खुदा दरखास्तें एक खुदा ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के एक खुदा नाजरीन ने यहाँ पर भेजी हैं, खुदा उन तमाम के लिए दुआ करता, बे औलादों को औलाद दे, खुदा उन कमज़ोरों को ज़ोर बख्श दे, नातवानों की तवानाई को बहाल कर, और एक खुदा हर तरह की बीमारी को दूर कर दे, बदरू गिरफ्ता आज़ाद हो। और एक खुदा उन पाक खुदा जो गैर निजात याफ्ता है, खुदा वो निजात याफ्ता हो जाए, जो तेरी बादशाही से दूर हैं, खुदा वो सब तेरी बादशाही में शरीक हो जाए, ताकि एक खुदा पाकिस्तान के अंदर तेरी बादशाही कायम हो और एक खुदा सारा जलाल तुझे मिले और तेरा आना खुदावन जल्द हो। खुदावन पाक खुदा तेरे खादम पास्टर दानिश पीटर को तेरे लहू में छुपाते हैं, एक खुदा ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न को तेरे लहू में छुपाते हैं, इनकी सारी टीम को तेरे लहू में छुपाते हैं खुदा,
चर्च को और एक मिनिस्ट्री को तेरे लहू में छुपाते खुदावन तू बरकत दे और बरकतों से माला माल कर। हमेशा खुदावन तेरा हाथ तेरे लोगों के ऊपर बड़ा रहे और एक ये नेटवर्क के वसीले, टीवी के वसीले और एक मिनिस्ट्री के वसीले, चर्च के वसीले से बहुत सारे लोग खुदावन तेरी बादशाह में शरीक हो जाएं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये ईमान है प्यारी बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों के खुदावंद आज मेहरबान है, आप पर मेहरबान है, आपके लिए बड़ा वो फिक्रमंद है। कहीं दूर ना जाएं, उससे दूर ना भागें, किसके करीब आ जाएं। He wants to love on you, वो आपसे मोहब्बत करना चाहता है और अपनी मोहब्बत का मी हमेशा आप पर बरसाते रहना चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा प्रोग्राम फजल इलाही में, ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन पर, और मैं ज़रूर बहुत जल्द एक सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बरकत का सबब होंगी, नौजवानों के लिए बिलखुसूस बरकत का सबब होंगी। और मैं ये जानता हूँ इस बात को कि खुदावंद बाकसरत इस मुल्क में, इस शहर में, जहाँ कहीं आप रहते हैं, आपके शहर, आपके मुल्क में आपको कसरत से इस्तेमाल करेगा। मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड मे द लॉर्ड ब्लेस योर फैमिलीज इन जीसस माइटी नेम।